جب تک آپ کے سامنے رہوں ہاتھ کھلے رہے اور سر بلند رہے، اس لیے کہ ہم نے حضرت علی کی فضیلت کے معیار کو میثم تمار سے لیا ہے، کسی مکار سے نہیں لیا ہے۔ خدا سلامت رکھے، آپ حوصلہ دیں گے میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اس لیے میں اپنی مجلسوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ زبانیں اچھی نہیں لگتی کہ جو چوراہوں پر تو کھلتی ہے ذکر علی میں بند رہتی ہے۔ سلامت رہیں۔ پھر میں تھوڑا آپ کے اور قریب ہو جاؤں کہ یہ فرش عزا کتنے عظیم فرش عزا ہے کہ اگر ہم عزائے فرش حسینی پر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس میں ایک عنوان یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر ذکر حسین کربلا کی زمین پر ہو تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں، بچوں کے تمہید کا وقت نہیں ہے، کہ اس ارض کربلا میں کیا چیز پوشیدہ ہے، اس ارض کربلا میں کیا چیز مخفی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات۔ کربلا کی زمین پر بیٹھ کر حسین کا ذکر کر رہے ہیں، یہ الگ بات۔ تو کربلا کی زمین ہے کیا؟ بس میں اب جملہ خدمت میں عرض کروں کہ جس زمین پر پوری کائنات کی زمین فخر کرے اسے زمین مکہ کہتے ہیں، اور زمین مکہ جس زمین پر فخر کرے اسے زمین کربلا کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اور میرا ساتھ دیں، میں آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ہے عرض زمین کربلا۔ اور محترم سامعین کہ جب ہم اس کربلا کی زمین پر آ گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ اپنی لغت عشق میں کہتے ہیں کہ فرش عزا فقط آسمان نہیں ہے، یہ آسمانوں کا بھی آسمان ہے۔ عزائے حسینی فقط آسمان نہیں ہے، یہ آسمانوں کا بھی آسمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آسمانوں کا آسمان نہ ہوتی تو فلک والے یہاں نہ آتے۔ اگر یہ زمین اتنی بلند نہ ہوتی تو فلک والے یہاں نہ آتے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین مظلوم کربلا اس زمین پر آ گئے، اس زمین کو آباد کر دیا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم جب ہر نبی کو بلائے گا اپنی امت کے ساتھ تو ایک فرق یہ ہوگا کہ نبی پیچھے پیچھے ہوگا، امتی آگے آگے ہوں گے۔ توجہات کا طالب ہوں۔ نبی پیچھے پیچھے ہوگا، امتی آگے آگے ہوں گے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہر نبی آئے گا تو نبی کی امت آگے آگے ہوگی، نبی پیچھے پیچھے ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر رسول کہہ رہے ہیں یا علی انتا قائد الغر المحجلین، اے علی تو آگے چلنے والوں کا پیشوا ہے۔ اے پروردگار یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سبب سمجھ میں نہیں آیا، یہ ریزن سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہر نبی آئے گا تو اس کی امت پیچھے ہوگی اور نبی آگے ہوگا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ پروردگار ذرا یہ بتا کہ جب ہر نبی ہر امت کے ساتھ آئے گا تو نبی پیچھے ہوگا، امتی آگے ہوں گے، تو شاید خدا کی آواز آئے نادان تجھے معلوم نہیں کہ نہیں معلوم یہ نبی کو چھوڑ کر کب بھاگ جائے، یہ نبی کو چھوڑ کر کب بھاگ جائے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو آپ کی خدمت کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر اب رسول کہہ رہے ہیں اے نبی تمام انبیاء آئیں گے، ان کی امتیں ہوگی آگے آگے، نبی ہوگا پیچھے پیچھے، لیکن اے علی تیرے چاہنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو تیرے چاہنے والے ہوں گے پیچھے پیچھے، علی ہوں گے آگے آگے۔ پروردگار یہ سبب سمجھ میں نہیں آیا تو شاید خدا آواز دے نادان تجھے نہیں معلوم یہ علی والے ہیں، یہ جنت چھوڑ سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے بہتر انداز میں محمد والے محمد صلوات ارشاد فرما دیجیے۔
یہ محترم سامعین کہ یہ علی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، یہ جنت چھوڑ سکتے ہیں، یہ علی کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس لیے کہ جنت وہی ہے کہ جہاں پر علی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ زمانے پہلے ایک پاکستان میں آواز بلند ہوئی تھی کہ یزید رضی اللہ، سب صاحبان فکر و فہم تشریف فرما ہے، آواز بلند ہوئی تھی رضی اللہ۔ اب چونکہ سب علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بڑی آہستگی سے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اگر کتے کو پاک کیا جائے تو کتا پاک نہیں ہوتا، اگر کتے کو پاک کیا جائے تو کتا پاک نہیں ہوتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، کتے کی خاصیت یہ ہے کہ جو کتے کو پاک کرتا ہے وہ پاک تو نہیں ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ یزید رضی اللہ، تو اس کے اوپر کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا یہی فیصلہ ہے کہ جو اہل بیت سے جتنا دور ہے وہ اتنا نجس ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ بر محمد علیہ الصلوات۔ ایک محمد والے محمد پر صلوات ارشاد فرما دیجیے آپ حضرات۔ تو عزیزان محترم، وہ ہے جنت کے جہاں پر علی رہتے ہو۔ اب ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جس طریقے سے حسین مظلوم کربلا کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، ویسے ہی اس ذات حسین کا مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اب آپ کے توجہات میری طرف رہیں گی، صاحبان ادب تشریف فرما ہے، یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ حسین کہتے کسے ہیں، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا معیار کیا ہے، حسین کی عزت کیا ہے، حسین کی توقیر کیا ہے، حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا اسٹیٹس کیا ہے، کون کہتے ہیں حسین، کسے کہتے ہیں حسین؟ کہ تہذیب و تمدن کی شیرینی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ۔ بھئی یہاں تو اردو ادب والے تشریف فرما ہے نا، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حسین کہتے کسے ہیں؟ کہ تہذیب و تمدن کی شیرینی، اخلاق و تربیت کی چاشنی، محبت و شفقت کی مٹھاس، کردار سازی کا ذائقہ، حسن تربیت کی رنگینی۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ کہ جب یہی حسین 4 لفظوں پر مشتمل ہو کر مرکب ہو جائے تو اپنے چاہنے والے کے دل سے تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہی حسین جب ملتمس ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، تو اپنے چاہنے والوں سے تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کون ہے حسین؟ حسین کا مرتبہ کیا ہے؟ حسین کی بلندی کیا ہے؟ اب میں اپنی کم فہم عقل کے اعتبار سے کہوں تو شاید اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ سفینہ حیات کو حالات پریشاں کی طغیانیوں سے آرام و سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے، جو پیچھے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شریک مجلس سمجھے، اپنی آوازوں کو بلند کرے، اس لیے کہ محترم سامعین، یہ آپ کی آوازیں وہاں پر کام آئے گی جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ آوازیں وہاں